پاکستان کے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیزی اور نفرت انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز اور جھوٹ پر مبنی بیانات کو مسترد کر دیا۔ بیان سیاسی مواقع پرستی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ جنگ بندی کئی دوست ممالک کی سفارتی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ پاکستان کو مایوسی اور شکست خوردگی کا شکار قرار دینا بھارت کا ایک اور جھوٹ ہے۔ اگر آئندہ کوئی جارحیت ہوئی تو اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت، صبر جمیل کی دعا اور زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی دعا کی گئی۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ ملک کی سلامتی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر پوری قوم پاک فوج اور پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ رکوا دی گئی۔ پاکستان اور بھارت کی لڑائی رک گئی، یہ بہت اہم تھا۔ میں نے دونوں ملکوں سے کہا لڑائی روک دیں ورنہ امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ امریکہ تجارت کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ جلد پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان تجارت بحال کرنے میں مدد کریں گے۔ امریکہ نے دونوں ممالک کی بہت مدد کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض ایئرپورٹ آمد پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈول۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $600 ملین کی سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع۔ غزہ کی صورتحال اور فلسطین سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ڈونلڈ ٹرمپ گلف سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ ISPR نے مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 6 اور 7 مئی کو بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 معصوم شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل۔ 10 خواتین 27 بچوں سمیت 121 شہری زخمی ہوئے تھے۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوان شہید اور 78 زخمی ہوئے۔ شہداء کی قربانی جرأت، جذبے اور حب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ شہداء کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ مارکہ حق کے دوران شہداء میں پاک فوج کے نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق لانس نائک اکرم اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی عدیل اکبر اور سپاہی ناصر شہداء میں شامل۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب نے شہادت پائی۔ پاک فضائیہ کے کارپورل ٹیکنیشین فاروق، سینئر ٹیکنیشین مبشر بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ پاکستان کے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کے بعد امریکہ متحرک ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مجھے کال کر کے بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اس شرط پر آمادہ ہوا کہ بھارت مزید اشتعال انگیزی کارروائیاں نہیں کرے گا۔ عالمی برادری بھی ہمارے ساتھ جوابی حملوں کے بعد حرکت میں آئی۔ بھارت کو پاک فوج کو جوابی کارروائی سے احساس ہوا کہ اس کے تمام اندازے غلط تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی ٹی وی چینل CNN کو انٹرویو۔ دہشت گردی لازمی طور پر یہ سوال جو ہے اس پہ آئے اور ضرور آنا چاہیے۔ آپ کی ایک اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اس کے تمام تر ثبوت جو ہے وہاں پہ آنے چاہیے اور تاکہ بین الاقوامی برادری کو پتہ لگے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی جو ہے، اور اس کے شواہدات جو ہیں وہ کینیڈا کے بھی موجود ہیں، امریکہ کے بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی موجود ہیں۔ نریندر مودی کے دن گنے جا چکے۔ فیصلہ بھارتی عوام کریں گے۔ بھارت میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مودی کے خلاف تنقید ہو رہی ہے۔ جتنا معاملہ بکھر چکا مودی سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے۔ مذاکرات میں بھاری دہشت گردی کے ثبوت سامنے آنے چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکی اور قطر نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دوسری ٹویٹ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی خواہش کا اظہار ہے۔ بھارت نے پاکستان کو پانی کی فراہمی تاحال بند نہیں کی۔ بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ سیز فائر کے بعد ڈی جی ایم اوز کے درمیان پہلا رابطہ ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سکائی نیوز کو انٹرویو۔ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی اور پاکستانی ہم منصب میجر جنرل کاشف عبداللہ کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعلان کردہ سیز فائر سے متعلق اہم امور پر غور کیا۔ دونوں ملکوں نے مسائل کے حل کے لیے تیسرے ملک کی ثالثی میں بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ نیا بجٹ آنے میں ابھی 3 سے 4 ہفتے باقی ہیں۔ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بات چیت کا آغاز کل سے ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ مذاکرات 23 مئی تک ہوں گے۔ آئندہ بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات پر غور ہوگا۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی مالی اثر نہیں پڑے گا۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی توقع ہے۔ سدا سلامت رہو اے نگار وطن، قومی یکجہتی اور دفاعی عزم کی علامت۔ پاک بحریہ نے مسلح افواج کے مشترکہ جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نیا ترانہ اے وطن جاری کر دیا۔ نیا ترانہ قومی یکجہتی اور دفاعی عزم کی علامت ہے۔ ترانہ آپریشن بنیان المرصوص میں تینوں مسلح افواج کی شاندار کامیابی کے موقع پر جاری کیا گیا۔ ترانے میں دفاعی طاقت اور افواج کے جوانوں کی قربانیوں کو سراہا گیا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیراعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ یوم مارکہ حق ہر سال پورے ملک میں جوش و خروش اور جذبہ ملی وحدت کے ساتھ منایا جائے گا۔ 16 مئی کو واجب پاکستان کو خراج تحسین اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے طور پر بھی منانے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کا مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے شہداء پیکج کا اعلان۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ روپے سے 1.8 کروڑ روپے رقم دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر کے اسکولوں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور یوم تشکر۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ ننھی طالبات نے پاک فضائیہ کے جانبازوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ قصور کے طلبہ کی ریلی کی قیادت کے لیے صوبائی وزیر تعلیم پہنچ گئے۔ طلبہ نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ طلبہ نے افواج پاکستان کی جرأت اور شجاعت کو سلام پیش کیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے بقیہ 8 میچز ری شیڈول کر دیے گئے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے ٹویٹ میں لکھا پی ایس ایل سیزن 10 کے بقیہ میچز 17 مئی سے شروع ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا فائنل 25 مئی کو کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل کا آغاز راول پنڈی سے ہوگا۔ کھلاڑیوں کو رپورٹ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دے دیا۔ 21 مئی سے پی ایس ایل کے کوالیفائر، ایلیمنٹر اور فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت 19 مئی تک ملتوی۔ ملزم ظاہر جعفر کے وکیل کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد۔ جسٹس ہاشم کاکر نے دوران سماعت ریمارکس دیے، آپ عدالت میں موجود ہیں تو التوا کیوں دیں؟ کیا ذہنی مریض ہونے کا نقطہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا تھا؟ ہماری عدالت میں کیس جج یا وکیل کے مرنے پر ہی ملتوی ہوتا ہے۔ 20 سال ڈیتھ سیل میں رہنے والے کو بری کریں تو وہ کیا سوچتا ہوگا؟